سب سے پہلے تو اب آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ اس وقت حصہ تھے، پیپلز پارٹی حصہ تھی، بعد میں آپ الگ ہوئے، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نیب پہ بڑی تنقید ہوتی تھی، نیب کو کالا قانون، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اس وقت ایک جماعت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بطور سیاستدان دیکھ رہی ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے؟ آج اگر جلسہ کینسل ہوا تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، میں بذات خود اور عوامی نیشنل پارٹی ہم کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی ورکر کے خلاف پولیٹیکل پرسیکیوشن کو سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو ایک فری اینڈ فیئر لوگوں کو پلینگ فیلڈ ملے جس میں لوگ اپنی سیاست کریں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس ملک کے کچھ قوانین بھی ہیں، اس ملک کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں، کچھ لیمٹس بھی ہیں، اور نہیں ایک سیٹ آف رولز ہے۔ اب جو وہ رولز توڑے گا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ٹیکنیشینز ہوں، ہمیں پھر ان رولز توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دہ بھی سسٹم کو ہونا پڑے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے اسکول کے رولز کو اوبے کرنا پڑتا ہے، ایک بچے کو اپنے گھر کے رولز کو اوبے کرنا پڑتا ہے، سو آن۔ اسی سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے، اسی سے ہمارے معاشرے میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک پیس بنتا ہے۔ اگر ہم ساری چیزوں کو ڈسٹرپٹ کر دیں گے، اور انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، آئی فیل سیاست کم اور ڈسٹرپشن زیادہ بن گئی ہے۔ اچھا، آپ نے جلسہ ملتوی ہونے کی بات کی، جلسہ کس نے ملتوی کیا؟ این او سی نہیں ملا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو ڈیلے کیا یا پوسٹ پون کیا یا کال آف کیا۔ انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا میں تو بڑی گرج برس کرتے ہیں، کل یا پرسوں بھی انہوں نے بہت زیادہ تیز باتیں کی تھی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن وہ باتیں ہی ہوتی ہیں، ان کا ایک پیٹرن ہے، جس دن وہ بہت تیز باتیں کرتے ہیں تو وہ اگلی دن خامخواہ اپنے سٹانڈ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے کہ فواد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان میں کچھ سچائی ہے یا کچھ حقائق ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہر چیز کے لیے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یا حکومت وقت کو یا مقتدرہ اداروں کو بلیم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے ہم کسی دوسرے کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی پارٹی میں کون ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے؟ ان کی پارٹی کے 100 کی تعداد میں ایم این ایز، ایم پی ایز الیکٹ ہوئے ہیں، سارے صوبوں سے ہوئے ہیں۔ اپنے حلقے میں، اپنے حجروں میں، اپنے ڈیروں میں انہوں نے ایک پروگرام کیا، انہوں نے کوئی احتجاج کیا، انہوں نے کوئی سٹ ان کیا؟ آپ کے پاس کوئی ویژولز آئے؟ کوئی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ متحرک تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بات بنے، آگے چلے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں تو ان کا بڑا انٹرسٹنگ لقب مل گیا ہے، گڈ بوائے کا۔ تو آئی تھنک کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ وہ عوام کو یہ اس طرح کی آگ بگولا باتیں کر کے بھڑکائیں اور ان کو کہیں کہ بس میں ہی نکالوں گا خان صاحب کو، اور پھر وہ گھر جا کے سو جاتے ہیں آرام سے۔ آپ نے ان گنڈا پور صاحب کو سڑک پہ دیکھا ہے؟ آپ نے ان کو کوئی ریلی لیڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کل ہم نے دیکھا تھا انہوں نے جلسے سے خطاب کیا یا کچھ؟ جلسہ اور ریلی میں بڑا فرق ہے، دھرنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ نے پولیٹیکل سٹرگل کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے ہر پولیٹیکل پارٹی، ہم جب پی ڈی ایم کی نمائندہ جماعتیں بن کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اناؤنس کرنے ڈی چوک میں آ رہے تھے، ہم بہت بڑے جلوس لے کے خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے، عوامی نیشنل پارٹی کا جلوس تھا، پیپلز پارٹی کا جلوس تھا، مسلم لیگ کے جلوس تھے۔ پہلے تو بہت بڑا ایک ٹریفک جیم موٹر وے پہ ملا، پھر موٹر وے بند ہو گیا، اسلام آباد کے راستے بند ہو گئے، کوئی 12 گھنٹے کی ڈیلے سے لڑتے لڑاتے ہر موقع کے اوپر ہمارے ورکرز نے، ہماری لیڈرشپ نے خود ان وہیکل سے اتر کے سٹرگل کیا، تب ہم ڈی چوک پہنچے اور ہم نے وہ اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر جو بھی وہ ایک سٹرگل شروع ہوئی۔ آپ کو پلیٹ میں تو آپ رکھ کے آپ کی کوئی پولیٹیکل ڈیمانڈ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے سمر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں، نظری شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے اور جو دیگر اہم سوالات ہیں وہ بھی ہم سمر صاحبہ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔